لائق صد احترام معزز و محترم سامعین کرام، آج کی اس بزم میں حرمین شریفین حاضری کے حوالے سے بہت سے کلام پڑھے گئے اور قافلے بھی حرمین طیبین کی جانب رواں دواں ہیں۔ اسی حوالے سے حاضری مدینہ کے موضوع پر میں نے سورۃ النساء کی آیت پاک پڑھی ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح پیش کروں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو اے حبیب تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں اور رسول ان کی سفارش فرمائیں تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں گناہوں کی معافی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اسی سے دعا کر لو، فرمایا نہیں، اے حبیب تیری بارگاہ میں حاضری دے، پھر اللہ سے معافی مانگیں۔ اس پر بھی بس نہیں ہے، فرمایا رسول ان کی شفاعت کریں، پھر اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ گئے، کہتے ہیں جو مدینہ میں حاضر ہو رہے ہیں اللہ کے حکم پر حاضر ہو رہے ہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ان ادر ورڈز اللہ نے خود بلایا ہے کہ آ جاؤ، حضور نے اپنے در پر بلایا کہ آ جاؤ معافی لے لو۔ اب یہ کریموں کی شان کے خلاف ہے کہ بلائیں اور خالی واپس لوٹا دیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، جاؤ کا وہ کنیکٹ کر رہے ہیں آیت قرآنی سے، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ پھر رد کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ ہاں جو ظاہر ہے اس سے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کہاں پہنچا ہے، ادب اور احترام کی سوغات اس کے دامن میں ہونی چاہیے، اگر نہ ہوئی تو ممکن ہے جو پہلے سے اس کے پاس ہے وہ بھی ضائع ہو جائے۔ اس کا اشارہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں موجود ہے، ارشاد ربانی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو ایسے ان سے بات نہیں کرنی، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ تمہارے دفتر اعمال پہ پانی پھر چکا ہے اور تمہارا ذخیرہ حسنات ملیا میٹ ہو چکا ہے، اس بات کا ادراک ہی نہ ہو۔ اچھا یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ممکن ہے جی یہ تو سرکار کی ظاہری آیات پاک کے حوالے سے ادب ہے، فرمایا نہیں، یہ حضور کے دربار شریف میں اب بھی جو حاضر ہو اس کے لیے ایٹیکیٹس یہی ہیں کہ اپنی آواز پہ قابو پا لیں۔ ایک فارسی شاعر ہوئے عرفی، وہ کہتے ہیں ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنیدو با یزید جا، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جنید اور حضرت بایزید جیسے اکابر اولیاء کرام
آواز تو دور کی بات، اپنی سانسوں پہ بھی قابو پا لیتے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ ایک بزرگ ہوئے خواجہ غلام فخر الدین سیالوی، وہ کہتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ باب جبریل مسجد نبوی شریف کا ایک دروازہ ہے، اور اس کو باب جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب حاضر بارگاہ رسالت ہوتے تھے تو بالعموم ان کا رستہ ادھر سے تھا، اس لیے اس جانب کو باب جبریل کا نام دیا گیا۔ تو باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل یہ کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ شفا شریف میرے پاس کتاب موجود ہے عربی زبان میں، جو کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ابتدائی بکس میں سے ہے، مدینہ منورہ سے میں نے یہ پرچیز کی تھی عربک میں۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں تو بادشاہ بھی حاضر ہوتے ہیں نا، اس لیے امام احمد رضا محدث بریلوی نے کہا تھا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو وہ تاجدار، ابھی میں پڑھتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ترنم سے پڑھیں ذرا، وقت کی تنگ دامانی میں انشاءاللہ ان کی فرمائش پوری کریں گے۔ مانگتے تاجدار پھرتے، تو وہ تاجدار وہاں پہ جب حاضر ہوا تو چونکہ بادشاہ تھا تو اس نے گفتگو کرتے ہوئے کو بلند آواز سے گفتگو کر لی، تو امام مالک امام اہل مدینہ جو جنت البقیع میں مدفون ہے، جنہوں نے فرض حج کے سوا کوئی حج نہیں کیا، اس خیال سے کہ مدینے سے باہر میرا سانس نہ نکل جائے اور موت نہ آ جائے، کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سے نہیں ڈرے، انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کیوں اونچی کی ہے؟ تو بادشاہ کو بھی احساس ہوا تو اب گھبرا گیا، تو کہنے لگا جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ مجھے بتائیے کہ میں حضور کے روضے کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ آج بھی کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو جعفر منصور، تو ان سے چہرہ کیسے پھیر سکتا ہے جو کل قیامت و دن تیرا بھی اور سب انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے، ان سے رخ کیسے موڑ سکتے ہو؟ انہی کی طرف رخ کر کے دعا کرو جی۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ صرف حضور کے ظاہری دور کے حوالے سے نہیں ہے، آج بھی جو جائے تو اس کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو موبائل کی گھنٹیاں تک بلاک نہیں کرتے، بند نہیں کرتے، تو ممکن ہے کہ ان کے ذخیرہ اعمال پہ پانی پھر جائے۔ اور یہ جو سنہری جاریاں ہیں سرکار کی معجزہ شریف کی، جہاں پہ سلام عرض کیا جاتا ہے، وہاں پر یہ بڑے سبز بورڈ میں سونے کے حرفوں میں یہی آیت ریمائنڈر کے طور پر یاد دہانی کے لیے لکھی ہوئی ہے کہ دیکھو یہ آیت لکھی ہوئی ہے، تو یہاں حاضر ہو تو پہلے اپنی آواز پہ قابو پا لینا۔ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، اے زائرو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ کہاں پہنچے ہو، یہ تمہاری معراج ہے۔ کیوں؟ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچنا یہ امتی کی کیا ہے؟ معراج ہے۔ تو کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اور ادنا سے ادنا امتی بھی تک کم از کم 8 دن تو حاضر رہتے ہیں نا، وہاں پہ 40 نمازیں پوری کرنی ہوتی ہیں جی۔ تو آپ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے وہاں پہ شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ گئے ہیں قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آنی۔ تو آپ کہتے ہیں 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے،
معصوموں کو ہے عمر میں ایک بار بار، ان کو ایک بار ہی باری ملتی ہے. جو معصوم ہے، فرشتے معصوم ہوتے ہیں نا، گناہوں سے پاک ہیں. معصوموں کو ہے عمر میں ایک بار بار، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. امام احمد رضا پوچھا گیا وہاں پر جا کے کیا کریں، کیا طلب کریں؟ تو کہتے ہیں بس وہاں طلب ہی کیے جاؤ گے. سرکار تو نہ کرتے ہی نہیں ہے، لا ان کی زبان پہ نہیں آتا. لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور وہ جو سوی صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کیسے منظوری ہوتی ہے جلدی جلدی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. تو حضرات محترم سرکار کا کیسے کرم ہوتا ہے وہاں پہ. بس شرط یہ ہے کہ ادب کی سوغات کو اور ادب کے دامن کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دے. پھر سرکار کی کرم نوازیاں کیسے ہوتی ہیں اس کا میں ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت 11ویں والے پیر دستگیر روشن ضمیر جن کی منقبت الہی بخش صاحب پڑھ رہے تھے، بہت پیاری، الحمدللہ الحمدللہ. تو جناب یہ بات جو ہے نا، حضرت غوث پاک بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں لکھا ہے؟ فتاویٰ رضویہ میں. یہ واقعہ ریفرنس بھی میں نے بتا دیا. بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو پتہ کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ، جب میں بغداد میں تھا تو میری روح میری نائب بن کر حاضر ہوتی تھی اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی تھی. آج میں خود آ گیا ہوں، تو آج کچھ کرم مزید ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ اپنا دستے مبارک بڑھائیں تاکہ میرے لب اسے چومنے کا شرف حاصل کریں. تو یہ اشعار میں آپ نے عربی اشعار میں پڑھا تو لکھا ہے کہ سرکار کا دستے مبارک باہر تشریف لایا اور حضور غوث پاک نے اسے چومنے کا شرف حاصل کیا. جی جس پہ سرکار چاہیں کرم فرما دیں. جی اچھا، پھر یہی اشعار حاضی دولت الاشباح قد حضرت، یہی اشعار 90 سال بعد حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب حاضر ہوئے، انہوں نے بھی غوث پاک کی پیروی میں یہی اشعار پڑھے کہ یا رسول اللہ اپنے دستے مبارک بڑھائیں تاکہ میں اسے چومنے کا شرف حاصل کروں. لکھا ہے 90,000 لوگ اس وقت وہاں موجود تھے، سب نے دیکھا کہ سرکار کا دستے مبارک بار تشریف لایا، احمد کبیر رفاعی نے اسے چومنے کا شرف حاصل کیا. یہ واقعہ جلیل القدر محدث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 70 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار ہوا تھا، انہوں نے 7 مختلف اسناد کے ساتھ مختلف طرق کے ساتھ اس واقعے کو اپنی کتاب میں بیان بھی کیا ہے. آگے آ جائیں. کتاب ہے مصباح الظلام فی المستغیثین بسید الانام صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا اردو ترجمہ پکارو یا رسول اللہ کے نام سے شائع ہو چکا ہے. علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو کہ شیخ الحدیث تھے جامعہ نظامیہ رضویہ کے. اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا اور یہ 2 اشعار پڑھے. کیا؟ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. جن لوگوں کو وہ یاد ہو تو یہ ہمارے محترم عمران سعید صاحب، انہوں نے ان اشعار کا تعارف بھی پوسٹ کیا تھا واٹس ایپ پہ. اس وقت میں نے کہا کہ اس کا جو انعام ہے اور سرکار کا پسند فرمانا یہ بھی کسی کے علم میں ہے
تو وہ اب آپ سنیں وہ کیا ہے. یہ اشعار اب بات تعارف کی چل پڑی ہے تو سرکار کے مواجہ شریف کے جو ستون ہیں وائٹ کلر کے، ان میں یہ دونوں شعر لکھے ہوئے ہیں عربی میں، اور خط نستعلیق میں لکھے ہوئے ہیں. باقی جو حجرہ نبویہ کے اشعار ہیں وہ خط کوفی میں عام بندہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ اعراب کے ساتھ خط نستعلیق میں لکھے ہوئے ہیں. جو عربی پڑھ سکتا ہے نا، قرآن پاک جو پڑھا ہوا ہے وہ پڑھ سکتا ہے اس کو. اور وہ اسی لیے لکھے گئے ہیں کہ سرکار نے ان اشعار کو پسند فرمایا تھا، تو جو آئے وہ ان کو دیکھ کے ہی پڑھ لے، کیونکہ سرکار کے یہ پسند فرمودہ اشعار ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اس زمین میں دفن ہونے والوں میں سے سب سے بہترین، آپ کی وجہ سے اس زمین کی مٹی بھی خوشبودار ہو گئی ہے. میری جان اس روضہ اقدس پہ قربان ہو جائے. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری اس روضہ اقدس پہ جان قربان ہو جائے جس میں یا رسول اللہ آپ تشریف فرما ہے. یہ اس نے اشعار پیش کیے اور واپس مڑ کے باہر چلا گیا. امام اتبی حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتے مجھے اونگ آ گئی. جب اونگ آئی ماتھے کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، سرکار کا دیدار ہوا. فرمایا اتبی اٹھو اور اس اعرابی سے ملو اور مل کر بتاؤ کہ تمہاری بخشش ہو گئی ہے. تمہاری تو معلوم ہوا سرکار سن رہے ہیں جو آ رہا ہے، ہاں جی، اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور پسند فرما رہے ہیں، کرم فرما رہے ہیں. اسی وجہ سے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. تو یہ بالکل ہو بہو یہی اشعار وہاں لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اور یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ جو پڑھ سکے وہ وہاں مواجہ شریف میں حاضر ہو کے یہ اشعار پڑھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ یہ اشعار آپ سرکار نے پسند فرمائے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ سرکار جس پہ چاہے کرم فرما دیں، جس پہ چاہے کرم فرما دیں. اللہ اکبر. امام طبرانی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں. یہ اور دو اور محدث سے کہتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے اور فاقہ ہو گیا. تو ایک محدث اٹھے اور مواجہ شریف میں جا کے عرض کی، یا رسول اللہ انا ضیفک، میں آپ کا مہمان ہوں اور ہم بھوکے ہیں. کہتے ہیں یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے. کچھ ہی دیر کے بعد ایک صاحب کھانا تیار کر کے وہاں پہنچے اور ان کو کھانا کھلایا. جو بچا وہ بھی ان کے سپرد کر گئے اور کہا کہ شاید آپ نے سرکار کی بارگاہ میں کھانے کے لیے عرض کیا ہے، میں سویا ہوا تھا گھر میں، سرکار کا دیدار ہوا. فرمایا جلدی سے اٹھو، کھانا تیار کر کے یہ محدثین بیٹھے ان کو کھانا کھلاؤ جا کے. جی ایک پنجابی والے نے کیا خوب کہا ہے، روزے دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، روزے دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، روزے دے چفیرے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا اے کروڑاں دیاں بولیاں، ایک پیا سندا اے کروڑاں دیاں